اپنے کہنے کے مطابق وہ اس وقت ہارون، آمنہ اور پرشے کے چلے جانے کے بعد حکمہ کے ساتھ ہی رک گئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح دنیا جہاں کو دونوں بلائے بیٹھی باتوں میں مگن تھی کہ اچانک فرشتے کو کچھ یاد آیا۔ اور یہ حکمہ، میں اپنا کیمرہ لائی ہوں تمہاری پکچر بنانے کے لیے، اور یہ دیکھو۔ فرشتے نے چیئر کے برابر رکھا، بیڈ پر بیٹھے اپنا منی سوٹ کیس اپنی جانب گھسیٹا۔ حکمہ مسکراتی ہوئی اشتیاق بڑی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو، میں نے ایک ڈریس لیا تھا، مجھے بہت پسند آیا تمہارے لیے، تم پر یلو کلر بہت سوٹ کرتا ہے نا۔ ابھی آپ ہی نے مجھے بتایا اس گڈ نیوز کا، تو میں نے سوچا کیوں نہ ابھی ہی لے آؤں۔ یہ دیکھو، فرشتے نے وہ خوبصورت یلو رنگ کا لانگ فلاور ڈریس اس کے سامنے پھیلایا۔ سلک کے کپڑے پر سفید پھول بنے ہوئے تھے، وی نیک گلا جو کہ قدرے ڈیپ تھا، آگے پیچھے سے ڈریس کے سینے کندو اور کلائیوں سے پھولی ہوئی تھی اور کمر تک وہ بالکل فٹ تھا، جبکہ نیچے سے فال آ رہا تھا اس میں۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت ڈریس تھا جس پر نظر ٹھہری جاتی۔ واہ فرشتے، یہ تو بہت کیوٹ سا ہے یار، لیکن اس کا گلا بہت ڈیپ ہے، میں ایسے گلے کہاں پہنتی ہوں۔ حکمہ نے پسندیدہ نظروں سے ڈریس کو دیکھتے ہوئے اس کے نرم لچکدار کپڑے پر ہاتھ پھیرا۔ تو میں کون سا تمہیں یہ کہہ دی ہوں کہ یہ پہن کر تم طالب بھائی کے سامنے چلے جاؤ؟ بس میں تو تمہیں اچھا سا تیار کر کے یہ لمحات کیمرے میں قید کرنا چاہتی ہوں، ایک البم ڈیزائن کرنا ہے مجھے ہمارے لیے۔ فرشتے نے سوٹ کیس میں سے کچھ ڈھونڈتے ہوئے معصومی سے کہا۔ اس کے لہجے میں تیرتے لگاؤ کو محسوس کر کے حکمہ اس کو منع نہ کر سکی۔ اچھا چلو، پکچر کے لیے میں پہن لیتی ہوں۔ سہراب کے ذکر پر اس کا موڈ آف ہو گیا، جس کو فوراً نظر انداز کرتے وہ دھیما سا مسکراتے ہوئے بیڈ پر سے کھڑی ہو گئی، ساتھ ہی ہاتھ میں ڈریس تھاما ہوا تھا۔ یہ ہوئی نہ بات، جاؤ جلدی سے چینج کر کے آؤ، جب تک میں ذرا باقی ساری چیزیں نکالوں تمہارے تیار کرنے کے لیے۔ حکمہ اس کی بات سن کر سارا بات میں ہلاتے واش روم میں بند ہو گئی، جبکہ دوسری جانب فرشتے نے سوٹ کیس میں سے میچنگ ہیڈ اسکارف نکالا، جس کے ساتھ لپسٹک اور مسکارا نکال کر سائڈ ٹیبل پر سیٹ کر دیا۔ ساتھ ہی وہ اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر رکھتی اونچی پونی ٹیل میں بال جوڑے میں باندھ گئی۔ اتنی ہی دیر میں حکمہ بھی باہر آ گئی۔ یار دیکھو کتنا بڑا گلا ہے اس کا، اور زپ لگاؤ پیچھے سے اس کی۔ حکمہ نے آگے سے گلا پیچھے کرتے ہوئے کہا، ساتھ ہی وہ مڑ کر فرشتے کے سامنے کھڑی ہوگی، جس نے پیچھے لگی زپ باندھ کرنے کے بعد حکمہ کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے سراہتی نظروں سے اس کو دیکھا۔ حکمہ کا نازک سراپا خوب جچ رہا تھا اس ڈریس میں۔ نہیں ہے، بڑا جلدی سے آؤ، یہاں بیٹھو تاکہ میں تمہارے بال بناؤں۔ فرشتے نے حکمہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کو بیڈ پر بٹھا دیا، ساتھ ہی وہ اس کے کھلے بال اونچے بند میں قید کرتی یلو اسکارف فولڈ کر کے اس کے سر پر باندھ دیا۔ آگے سے سیاہ گھنگریالے بالوں کی چند چھوٹی لٹیں نکال کر اس کے چہرے کے اطراف کھل چھوڑ دی، اور وہ حکمہ کے چہرے پر لائٹ میک اپ کرنے لگی۔ فرشتے، انسانوں کی طرح میک اپ کرنا چڑیل نہ بنا دینا مجھے پلیز، حکمہ نے جسوں سے گزارش کی، جو فرشتے نے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دی۔ وہ ہنوز اپنے کام میں مگن تھی، جبکہ حکمہ اندر ہی اندر ہو رہی تھی، سن رہی ہو نا فرشتے؟ حکمہ نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے سوال دوہرایا، جس پر فرشتے منہ بسوڑ کر اسے سے دور ہو گئے۔ اچھا اوکے، فرشتے نے چہرے کے تابع بکار کر کہا، ساتھ ہی میک اپ کا سامان واپس بیگ میں ڈال دیا، جس پر حکمہ کو اس کو دیکھتے بلا اختیار پیار آیا۔ اچھا وہ کر دو جو بھی کرنا ہے۔ حکمہ نے فوراً اس کو اپنے پاس بلایا، جبکہ فرشتے نے جھک کر اپنا کیمرہ سوٹ کیس سے باہر نکالا، جس کے بعد اس نے حکمہ کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر آنکھ ماری۔ تمہیں کیا لگتا ہے بغیر اپنے کیے میں تمہیں چھوڑوں گی؟ بلا کر دیا ہے آپ کو میک اپ۔ کیمرہ حکمہ کے حیران چہرے کی جانب کرے یہ خوبصورت منظر اس نے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا۔ یہ دیکھو، حکمہ کے سامنے کیمرے کی سکرین نکال کے اس نے اپنا کھینچا ہوا یہ شاہکار حکمہ کو دکھا۔ یا اللہ، ریڈ لپسٹک چڑیل بنا دیا مجھے، حکمہ نے غم و غصے سے کہتے اپنے ہونٹ پر لگی بلڈ ریڈ کلر کی لپسٹک کو مٹانا چاہا، مگر فرشتے اس کا ہاتھ پہلے تھام چکی تھی۔ نہیں، یہ غلطی نہ کرنا، میری اتنی محنت برباد کی نہ اگر تم نے، تو تمہاری کافی میں نمک ملا دوں گی میں۔ ہاں نہیں تو؟ فرشتے نے اپنی طرف سے کافی تگڑی دھمکی دی، جس کا سن کر حکمہ نے مصنوعی خوفزدہ ہونے کی اداکاری کی۔ اف، میں تو ڈر گئی بھائی صاحب، حکمہ نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ فرشتے نے اس کے ہی انداز میں منہ بناتے ہوئے حکمہ کو بیڈ پر لٹایا اور ساتھ ہی کمرے کی تمام لائٹس کھول دی۔ کتنا عجیب لگے گا یہ فوٹو شوٹ فرشتے، ہسپتال کے بیڈ پر اتنا تیار ہو کر بیٹھی ہے ایک محترمہ۔ حکمہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ فرشتے نے کیمرہ گلے میں ڈالتے ہوئے اس کی تصویریں مختلف اینگل سے لینا شروع کر دی۔ عجیب نہیں لگے گا بھائی، یہ سب یادگار ہے، تم دیکھنا یہ البم جو میں بناؤں گی ہم بعد میں دیکھیں گے تو کتنا اچھا لگے گا یہ سب۔ وہ اتنے جذبے کے عالم میں بول رہی تھی کہ حکمہ کو ناچار خاموش ہی ہونا پڑا۔ اب وہ چپ چاپ جیسا وہ بولتی جا رہی تھی ویسے تصویریں کھنچوانے لگی۔ بہت پیاری، اب میں جا رہی ہوں کپڑے چینج کرنے، روکنا نہیں اب مجھے۔
فرشتے نے اپنی کھینچی تمام خوبصورت تصویریں اس کو دکھائے، جس کے بعد وہ قطع لہجے میں اس سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ فرشتے نے جواباً کندھے اچکا دیے، کیونکہ اپنے مقصد یعنی یادگار لمحات قید کرنے میں تو کامیاب ہو گئی تھی نا وہ ہیلو، کس کے ولیمے میں جا رہی ہو تم رات کے 12 بجے؟ وہ جو گاڑی کا دروازہ کھلے کھڑا اندر سے اپنے ساتھ لائے ہوئے سرخ گلاب نکال رہا تھا، اپنے پیچھے سے آتی فردان کی بڑی گمبھیر آواز پر پلٹا۔ فردان اپنی جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا، اوپر سے لے کر نیچے تک اس کو دیکھتے ہوئے بڑی فرصت ہے، جیسے اس کی تیاری کا جائزہ لے رہا تھا۔ سرمائی لائنگ والے سیاہ ٹوپس کے ساتھ سیاہ ہائی نیک میں ملبوس ورزشی جسامت، دراز قامت، چوڑے کندھے اور کشادہ سینے اس کی شخصیت کا اہم حصہ تھے۔ ہمیشہ سے چوڑی کلائی سے سیاہ رولیکس جگمگا رہی تھی۔ براؤن گنے بال نفاست سے سیٹ ہوئے، انہی کی ہم رنگ داڑھی ہلکی سے تراشی گئی تھی۔ سیاہ بے داغ بوٹس دیکھنے والے بآسانی اندازہ لگا سکتے تھے کہ وہ بہت دل سے تیار ہوا ہے۔ فردان کو سہراب اتنا ہوش مطمئن نظر آتا بے حد اچھا لگا۔ آئس بلو آنکھوں میں آج سہراب کو دیکھتے ہوئے ایک الواحی سی چمک بھی تھی، لیکن دیکھ کا مجال ہے جو تعریف کر دی ہو۔ موصوف نے تھینک یو سو مچ، گرینڈپا نے بتا دیا تمہیں بہت جلدی تھی، انہیں بھی۔ اس کی کہی بات کا بغیر برا مانے سہراب نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ فردان کی آنکھوں میں تیرتی پسندیدگی بام گیا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں جو کچھ گھنٹوں قبل تھکی ہوئی تھی نم تھی، اس وقت سرشاری سے بھرپور اپنی بری آبوتاب سے چمک رہی تھی۔ فردان بھی جواباً ہولے سے مسکرا دیا، لیکن یہ مسکراہٹ چہرے پر آتے ہی معدوم ہو گئی۔ کانگریچولیشن سہراب طالب، فردان نے سنجیدگی سے کہہ دیا، اس کے سامنے مسابقہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ سہراب نے سر کو خفیف سے جنبش دیتے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے فردان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ فردان ایک لمحے کو حیران ہوا، لیکن پھر دل سے مسکراتے ہوئے اس کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا۔ پیار دکھانا آپ کو کمزور ڈائنائٹ نہیں بنائے گا۔ سہراب جو اس کو خود میں بینچ آہستگی سے اس کے پشت سے سہلا رہا تھا، فردان کی سماعتوں کے ثبوت دھیمی آواز میں وہ بات کہہ گیا جو وہ سیل میں ہسپتال آنے تاکہ پورے راستے سوچتا ہوا آیا تھا۔ جو ہی وہ اس سے الگ ہوا، سہراب نے دیکھا کہ فردان کا چہرہ کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ کیا ہوا، کوئی پرابلم ہے؟ سہراب نے فردان کا چہرہ دیکھتے ہوئے سرسری طور پر سوال کیا۔ وہ جو واقعی اس وقت الجھا ہوا تھا، اس کو ضرورت تھی کسی ایسے کی جو صحیح مشورہ دے سکے۔ ہاں، فردان نے جواب دیا، وہ دونوں اس پل ہم مقدم تھے۔ کہو، کیا پتہ میں کوئی مشورہ دے دوں، لیکن مجھ سے بات کر کے تم اچھا محسوس کرنے لگو۔ سہراب نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی کوٹ کی جیب سے موبائل نکال کر ٹائم چیک کیا تھا۔ اگر کبھی سامنے والے کی غلطی ہو لیکن آپ سے بھی غلطی ہو جائے، آپ کی غلطی بھی بڑی ہو سامنے والے کی بھی، تو کیا معافی مانگنے میں پہل کرنی چاہیے؟ فردان کی نظر سامنے مرکوز تھی، لہجہ الجھا ہوا اس کے ذہنی کشمکش میں مبتلا ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ سہراب چونکتے ہوئے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کر دی۔ سامنے والا اہم ہے تمہارے لیے؟ اس نے سوال کیا، جس پر اب چونکنے کی باری فردان کی تھی کہ اس کو کس طرح بتاتا اہم چھوٹا لفظ ہے فرشتے کی جگہ اپنی زندگی میں بتانے کے لیے کہ جب وہ دور ہوتی ہے بے معنی لگنے لگتا ہے سب۔ ہاں، بہت اہم ہے، فردان نے سرد سانس ہوا کے ثبوت کرتے ہوئے کہا، جس میں سے بام دھوئیں کی صورت نکلتی فضا میں تبخیر ہوگی۔ دسمبر کے اولین دن سان ڈیاگو میں سردی بڑھتی جا رہی تھی، تو پھر معافی مانگ لو، کیونکہ اس کو ناراض ذرا کا تکلیف میں تم بھی رہنا ہے۔ سہراب نے صدقے دل سے مشورہ دیا، جس کو سن کر فردان کی الجھن میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ میں بھی تو لیکن اہم ہوں اس کے لیے، اس نے تو مجھے سے رابطہ تک نہ کیا۔ فردان اپنی الجھن میں ساری بات ہی بول گیا، جبکہ سہراب کو وہ بالکل ایک ضدی بچے کی طرح لگا تھا، اس وقت جس کو ہر حال میں اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے۔ یقیناً تم بھی اس کے لیے اہم ہو، مگر یہ جان لو کہ اگر تمہارا دل اس کی بنسبت زیادہ بے چین ہے تو غلطی بھی زیادہ تمہاری ہی ہوگی، جو تم خود بھی کہیں نہ کہیں جانتے ہو۔ یہ جو پریشانی تمہیں ہو رہی ہے، یہ در حقیقت ملال ہے فردان، اس نے اپنائیت سے اس کو بتایا، جس سے فردان بھی متفق ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ اس بات کے بعد دونوں کے درمیان کافی دیر تک خاموشی رہی، جس میں فردان مصطفیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کو اب آگے کیا کرنا ہے۔ ویسے تمہیں کتاب لکھنی چاہیے، فلسفے و بہت اچھا جاڑ لیتے ہو، واپس وہی عزیز انداز، بے شک کچھ لوگ کبھی نہیں بدل سکتے۔ تم نہیں سدھر سکتے، وہی سدھارے گی اب تمہیں۔ سہراب نے جیسے کوئی مزاحیہ بات کی ہو۔ فردان بے احتیاط ہنس پڑا، جس کی وجہ یہ تھی کہ واقعی فرشتے نے کافی حد تک سدھار دیا تھا اس ہرد دماغ شخص کو۔ اچھا یہ بتاؤ ڈائنا کا کیا کیا؟ سہراب کے سوال پر فردان کے ہونٹ پر رقص کرتی مسکراہٹ سمٹ گئی، جس کی جگہ فوراً سنجیدگی نے لے لی۔ تمام بزنس کروا دی ہے، اس کا کچھ دنوں بعد اینا کے نام کی
اور فینیج تعمیر کرواؤں گا پورے کیلیفورنیا میں، اور ڈائنا اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ فردان نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا، جس کا سن کا ایک پل کے سہراب اپنی جگہ پر رکا، لیکن پھر واپس اس کے ہم قدم ہو گیا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اس کو مینٹل ازائلم میں شفٹ کروا دینا چاہیے؟ سہراب کے سوال پر فردان نے مڑ کر اس کو دیکھا۔ نیلی سرد آنکھوں میں غصے، اگلے ہی ساتھ سرخی کی صورت اترنے لگا۔ جب وہ مینٹل نہیں بھی تھی تب بھی بے گناہ نہیں تھی وہ۔ اگر ایک معصوم کی جان دماغی توازن کھونے کے بعد لی ہے تو دوسرے معصوم کی جان وہ بہت پہلے اپنے پورے ہوش و حواس میں لے گئی تھی۔ اس کو شکر گزار ہونا چاہیے میرا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لی اس کی جان، ورنہ حقدار تو وہ اس کی ہی تھی۔ فردان کے اس بار بے تاثر لہجے پر سہراب نے اس کے تائید کی۔ بات اس کی صوفے درست تھی کہ معافی کی حقدار ڈائنا کسی صورت میں نہیں تھی۔ ان دونوں نے باتوں کے دوران بغیر کسی لفٹ کے 3rd فلور تک کا سفر طے کیا، اور اب دونوں حکمہ کے روم کے سامنے کھڑے تھے۔ فرشتے ابھی سب کچھ سمیٹ کر حکمہ کا بیڈ ٹھیک کرنے ہی لگی تھی کہ روم کے دروازے پر اچانک دستک ہوئی۔ گردن اٹھا کر جو ہی دیوار کی گھڑی کو دیکھا تو وہ رات کے 12 بجا رہی تھی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پریشانی سے خود کلامی کرتے ہوئے اس نے بیڈ پر رکھ اپنا کوٹ اٹھا کر جلدی سے پہنا، دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم، آپ بھی ہیں یہاں؟ دروازہ کھلا تو سامنے ہی خوشبو میں بسا مسکراتا ہوا سہراب کھڑا ہوا تھا۔ فرشتے نے فوراً سائڈ پر ہوتے ہوئے اس کو اندر آنے کی جگہ دی۔ اسی دوران وہ اس کے برابر کھڑے فردان کو نہ دیکھ پائی اور نہ ہی فردان نے اس کو دیکھا تھا۔ ہاں، سہراب کے سلام کرنے کے انداز سے وہ کچھ سمجھ گیا کہ سامنے کون ہوگا۔ وعلیکم السلام، آپ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا طالب بھائی۔ فرشتے کی شرارت بڑی آواز سن کر فردان کے ہونٹوں پر دلکش مسکان ابھر گئی۔ سہراب کے پیچھے وہ اندر کمرے میں داخل ہوا، بے صبر آنکھیں اس پر ٹکی تھی جو لائٹ پنک لائٹ کوٹ میں ملبوس سنہری بال جوڑے میں قید تھے۔ اور وہ اپنا روح بیڈ کی جانب کی کھڑی بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ بظاہر تو وہ بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی، مگر کمرے میں رقص کرتی تیز خوشبو سے وہ سمجھ گئی تھی کہ سہراب کے ساتھ دوسرا بھی کوئی آیا ہے وہاں۔ ضروری تو نہیں کہ صرف وہی لگا یہ پرفیوم، کیا پتہ طالب بھائی نے لگایا ہو۔ فرشتے نے جیسے دل کو دلاسا دیا، وہ اس وقت ہرگز فردان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسا کیوں کہا آپ نے؟ سہراب نے متبسم لہجے میں سوال کیا۔ اس کے بےتاب نگاہیں الگ مجھ سے دیکھ حکمہ کو دیکھنے کے لیے وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ چھوڑی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، فرشتے نے پرشوق انداز میں کہا۔ ساتھ ہی وہ سہراب کی جانب بڑھی۔ جو ہی نظر سامنے بڑھی تو وہ اس سے کچھ دور کھڑا فرشتے کے اندیشوں کو حقیقت میں بدل گیا۔ مارون سویٹر کے اوپر بلیک لیدر جیکٹ میں ملبوس بلو جینز کی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا وہ یکتک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سرد نیلی آنکھوں میں فرشتے کا گلنار چہرہ دیکھتے دیپ جل اٹھے۔ نیلی آنکھوں کا سنہری آنکھوں سے زبردست تصادم ہوا، مگر اگلے ہی پل فرشتے نے رجوع کا زاویہ بدل لیا۔ فرشتے سہراب کے سامنے اس کے اس طرح بے باکی کے مظاہرے پر سخت بوکھلا گئے۔ دل ہی دل میں اس کو محترم صلواتوں سے نوازتے ہوئے مکمل نظر انداز کر کے اس نے سہراب کی طرف دیکھا، جو ان دونوں سے بے خبر روم سے منسلک ٹیرس کی جانب دیکھ رہا تھا کہ اگر وہ وہاں ہے تو بس دکھ جائے اس کو۔ وہ ٹیرس پر نہیں، 1 منٹ۔ فرشتے سہراب کی بے صبری بام کی۔ اس کی بات سن کر وہ فوراً سیدھا ہوتا فردان کی جانب دیکھنے لگا، جو خود اس وقت اپنے میں نہ تھا، ورنہ یقیناً صحیح عزت افزائی ہو جاتی اس کی۔ حکمہ یار پلیز چینج نہ کرو، ایسے ہی آ جاؤ، مجھے 2 پکچر اور لینی ہے تمہاری۔ فرشتے نے واش روم کے دروازے کے پاس جا کر قدر اونچی آواز میں کہا۔ فردان اور سہراب دونوں ہی ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگے۔ شٹ اپ فرشتے، بیوقوفوں والی حرکتیں کرنا بند کرو، بس بہت ہو گئی پکچرز۔ اندر سے حکمہ کی آواز جھنجھلاہٹ بڑھی آئی۔ نمودار ہوئے سہراب پہلی بار سن رہا تھا اس کو اتنا اونچا بولتے ہوئے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ دوسری جانب فرشتہ حکمہ کی طرف سے کی جانے والی اس حوصلہ افزائی پر عکاسی آنی ہوتی ان دونوں کی جانب موڑی تو دیکھا کہ دونوں ہی اس کو دیکھا مسکرا رہے تھے، البتہ اس کے منڈے پر ایک نے مسکراہٹ ضبط کر لی، جبکہ دوسرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی، جس نے فرشتے کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اس حکمہ کی بچی نے اس کھڑوس کے سامنے میری بےعزتی کی ہے۔ میں نے بھی اس کو ان ہی کپڑوں میں باہر نہ بلایا تو میرا نام بھی پھر فرشتے نہیں۔ فرشتے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی اور ساتھ ہی دروازے سے زور سے واش روم کا دروازہ بجایا۔ سنو حکمہ، اگر تم کپڑے چینج کر کے باہر آئی تو میں ابھی اور اسی وقت چلی جاؤں گی یہاں سے، اور تمہیں پتہ ہے جو میں کہتی ہوں وہ میں کرتی ضرور ہوں۔ فرشتے سنجیدگی اور سے بڑی دھمکی دے کر پلٹی ہوئی سائڈ پر ہو گئے۔ واش روم میں اب مکمل خاموشی تھی۔ یا اللہ عزت رکھوا لیجیے گا پلیز، فرشتے نے دل ہی دل میں دعا کی۔ وہ فردان کی گہری نظر اب بھی خود پر ٹکی بآسانی محسوس کر سکتی تھی۔ یہ بلیک میلنگ اچھی بات نہیں ہے فرشتے،
اچھا رکو، کہیں نہ جانا، میں آ رہی ہوں۔ کچھ لمحوں بعد حکمہ کی آواز ہے، فرشتے کا پریشان چہرہ لمحوں میں کھل اٹھا۔ دیکھا مان گئی، میں اب جا رہی ہوں کیفیٹیریا، آدھے گھنٹے بعد آؤں گی، آپ کے لیے کافی لاؤں؟ فرشتے نے دھیمی آواز میں سہراب کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، لہجے سے آیا تھا کہ وہ کتنی ہوشیار۔ سہراب فرشتے و فردان کو گاہے بگاہے دیکھ رہا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ کتنے مختلف ہیں دونوں ایک دوسرے سے۔ نہیں، بہت شکریہ، سہراب نے مسکراتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ فرشتے نے جواباً مسکراتے ہوئے سارے اسباب میں ہلا دیا۔ فرشتے، یار کہیں نہیں جانا، میں آ رہی ہوں۔ حکمہ کی پریشان آواز اندر سے آئی، وہ تینوں ہی ایک ساتھ مسکرا دیے۔ ہاں ہاں، آرام سے آ جاؤ، میں یہاں ہی ہوں۔ فرشتے نے واش روم کی جانب بڑھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، ساتھ ہی جلد بازی میں وہ خاموش کھڑے فردان کا ہاتھ تھامتی ہوئی ہسپتال روم کے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ گڈ لک طالب آئی۔ فرشتے نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے پلٹ کر سہراب کی جانب دیکھا، جو متبسم کھڑا انہی دونوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ فردان تو اس کے نازک مرمری ہاتھوں میں اپنا مضبوط ہاتھ کبھی دیکھتا تو کبھی اس کا گلابی رنگلی خوبصورت چہرہ۔ تھینک یو فرشتے، سہراب نے ایک بار بھی کہا، جس کے جواب میں وہ آنکھ بند کرتے سر کو نفی میں خفیف سی جنبش دینے کے بعد فردان کا ہاتھ تھامتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا فرشتے، یہ دھمکیاں دینے کی عادت ٹھیک نہیں ہے؟ ایک وقت آئے گا میں ان دھمکیوں میں ابھی وہ آگے بھی کچھ بول دی کہ نتنوں سے سپائسی ووڈ کی محسوس تیز مہک ٹکرائی۔ اپنی آسرین ٹھیک کرتے اس کے ہاتھ ایک جگہ ساکت ہو گئے۔ گردن اٹھا کر جو ہی سامنے دیکھا تو وہ دنیا مافیا سے بیگانہ بت بنے کھڑی سانس روکے اس کو دیکھ رہا تھا۔ سہراب کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس وقت اس قدر خوبصورت ڈریس میں ملبوس اتنی پیاری لگ رہی ہوگی۔ ہاں، وہ الگ بات تھی کہ حکمہ اس کو ہر حال میں پیاری لگتی تھی، لیکن یلو کلر میں وہ اس کی سانسیں روک دیا کرتی۔ اس نے آپ سے کچھ دیر قبل دل میں یہ سوچا تھا کہ وہ باہر آئے تو یلو کلر میں ملبوس ہو، دعا کا یوں اتنی جلدی قبول ہو جانا سہراب کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گیا۔ حکمہ کی دھڑکنیں الگ اس کو اتنا ناقص سے تیار دیکھ بے ترتیب ہونے لگی۔ اوپر سے جب سے خوشخبری کا پتہ چلا تھا وہ عجیب جھجک محسوس کرنے لگی تھی اس سے خیالات میں، پر اب تو وہ سامنے کھڑا تھا تو حال اور ابتر ہو گیا تھا حکمہ کا۔ وہ فوراً پلٹی واش روم کی جانب بڑھی کہ سہراب یکدم ہوش میں آتا تیزی سے اس کی جانب پیش رفت کرتے ہوئے اپنا مضبوط ہاتھ دروازے کے لاک پر رکھتے حکمہ کے لرزتے ہوئے ہاتھ پر آ گیا۔ حکمہ کا سرد نرم ہاتھ سہراب کے باری پرتپش ہاتھ کے نیچے دبا پگی کرنے لگا تھا، جیسے اتنی بھی کیا، جلدی چند گھڑیاں تو دید کو سیراب کرنے دو۔ اس کی دلکش باری آواز حکمہ کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ پورے حدت مہکتی سانسیں اس کے پلکیں اور رخسار جھلسا رہی تھی اور اس کے اپنے دل کی دھڑکنیں جیسے کانوں میں دھڑک رہی ہو۔ تم جانتی نہیں ہو تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے حکمہ۔ خوشی صرف یہ نہیں کہ تم میری اولاد کو اس دنیا میں لاؤ گے، خوش تو آج میں پورا دن تھا۔ تمہیں معلوم ہے جب تم مجھے ملی وہاں تو تمہارے ساتھ وہاں پوری کائنات مجھے مل گئی تھی۔ مجھے میرے جینے کا مقصد، میرے مسکرانے کی وجہ، ہر صبح اٹھ کر سانس لینے کی وجہ مل گئی تمہارے ساتھ۔ تمہارے بغیر سب بے مقصد ہے حکمہ، میری پوری زندگی ہی بے معنی ہے۔ اس کی تھوڑی کے نیچے دو انگلیاں رکھ کر دباؤ بڑھاتا حکمہ کا چہرہ اپنی جانب کر گیا۔ حکمہ کی پلکیں لرز رہی تھی، نرم گال دہکتے ہوئے حیا سے سورج سہراب کی سبز آنکھوں میں اس کو دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے خمار اترنے لگا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جو آپ نے کہا آپ سب سچ میں ایسا ہوتا تو آپ سب سے پہلے مجھ سے ملنے آتے، لیکن آپ نے ایک نظر بھی نہیں دیکھا مجھے۔ حکمہ نے گہری سانس لیتے ہوئے بلکہ اٹھا کر اس کی خمار آلودہ بوجھل آنکھوں میں دو بدو دیکھا اور اپنی بات دھیمے مگر پختہ لہجے میں مکمل کرتی اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے دور جھڑک کر وہاں سے ہٹ گئی۔ یہ سچ تھا کہ جس وقت اس کو سہراب کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ تب اس کے ساتھ نہ تھا، اور اس بات پر حکمہ واقعی اس سے ناراض بھی تھی۔ اس کے ہوا سے ناراض لہجے کو سن کر سہراب کی پلکیں مزید بوجھل ہونے لگی، ساتھ ہی حکمہ کے سامنے مڑنے پر سہراب کی نظر اس کی شفاف ساہیدار گردن پر آدھی سیاہ بالوں کی لٹو سے الجھ کر رہ گئی۔ دل کی دھڑکنیں اس کو بے قابو ہو رہی تھی۔ شدید سردی کے باوجود بھی سہراب کو اچانک پسینہ آنے لگا۔ کوٹ کے نیچے پہنے ہائی نیک میں سیدھے ہاتھ کی دو انگلیاں ڈالتے اس نے گردن سے چپکے ہائی نیک کو جیسے خود سے دور کرنا چاہا۔ آنکھیں بند کر کے گہری سانسیں لیتے اپنے بے قابو ہوتے جذبات پر قابو کرنا چاہا تھا اس نے۔ اس کی بے تاب آنکھیں اب بھی حکمہ کے نازک سراپے پر ٹکی ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف حکمہ سائڈ ٹیبل کی جانب اپنا روح کی ایک کھڑی جگ میں بڑے پانی کو گلاس میں انڈیل کر لبوں سے لگا گئی۔ اتنی ہمت جمع کر کے بول تو سب آئے تھے اس کو، مگر اب جان جا رہی تھی اوپر سے لمحہ بہ لمحہ اپنی جانب اس کے بڑھتے باری قدم الگ حکمہ کی جان عادی کر رہے تھے۔
تم غصے میں سیدھا دل پر لگتی ہو، قسم سے جان لیوا ہو جاتا ہے میرے لیے تم سے دور رہنا۔ سہراب اس سے ایک قدم کے فاصلے پر رکتا، حکمہ کے دونوں طرف سائڈ ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے کان پر جھکا، بوجھل سرگوشی کر گیا۔ شیشے کا گلاس تھامے حکمہ کے ہاتھ اس کی بات پر باقاعدہ لرز گئے۔ جو سہراب نے فوراً محسوس کیا، سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر حکمہ کے ہاتھ سے گلاس تھامتے واپس ٹیبل پر رکھ دیا کیونکہ آگے جو کرنے والا تھا وہ یقیناً اس کے سبب حکمہ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین بوس ہو جاتا۔ اب یہ شرمانا گھبرانا چھوڑ دو، بہت آگے نکل آئے ہیں ہم، سہراب نے مسکراتے ہوئے متبسم لہجے میں کہہ کر جھکتے ہوئے حکمہ کی شفاف گردن پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے۔ حکمہ اس کے دہکتے لمب سے داڑھی کی چوبن پر بے احتیاط جی جان سے لڑ گئی۔ ہاں ویسے ایک بات تو بتاؤ، 5 بچوں کے بعد بھی اسی طرح شرماؤ گی مجھ سے؟ سہراب نے مسکراتے ہوئے اپنی تھوڑی اس کی گردن پر ٹکا دی، ساتھ اس کے چہرے کو نزدیک کے حصار میں لیتے ہوئے سرگوشی کی صورت سوال کیا۔ آپ مجھ سے بات مت کریں، یہ خبر مجھے فرشتے سے پتہ چلی جو آپ کو دینی چاہیے تھی مجھے۔ حکمہ نے آہستگی سے آنکھیں وا کرتے ہوئے ایک بار پھر شکوہ کیا۔ زندگی میں ہی بتانے والا تھا تمہیں، مگر گرینڈ پا کو بہت جلدی تھی، نہ تجھے انہوں نے تمہارے بھائی کو بتا دی یہ خبر، ورنہ میں تو آیا ہوں ابھی۔ سہراب نے یوں ہی کھڑے رہتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ حکمہ بے ساختہ مسکرا دی۔ چلو اب مجھے دیکھنے دو ذرا خود کو، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کس طرح تمہارے بغیر میں رہا ہوں، پاگل ہو جاتا کہ مزید اور دور رہتا تم سے، سہراب نے جذبات لٹاتے لہجے میں اسے کہتے ہوئے اگلے پل نیچے جھک کر حکمہ کو اپنی بازو میں سمیٹ لیا۔ سہراب یہ کیا کر رہے؟ حکمہ نے اس کے کوٹ کا کالر تھامتے ہوئے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھ کر سوال کیا۔ وزن چیک کر رہا ہوں، تمہارے کمزور تو نہیں ہوگی کہیں؟ سہراب اس کے چہرے کی بدلتی رنگت پر محسوس ہوتے ہوئے گویا ہوا، ساتھ ہی وقتاً فوقتاً وہ اس کے ماتھے، گال اور ناک پر محبت بڑی مہر ثبت کرتا جا رہا تھا۔ کیا حرکت ہے؟ حکمہ نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے کوٹ میں چھپا لیا۔ اس کے وجود سے اٹھتی دل فریب اپنائیت بڑی مہک میں گہری سانسیں لیتی وہ اپنے اندر منتقل کر رہی تھی۔ تمہیں گول گھماؤں تو چکر آئیں گے تمہیں؟ سہراب نے اپنی ناک اس کے گردن پر سہلاتے ہوئے سوال کیا۔ وہ بچوں کی طرح خوش تھا اس وقت، کیا مطلب؟ حکمہ نے اس کے سینے سے چہرہ ہٹاتے ہوئے سوال کیا۔ سہراب نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ وہ مضبوطی سے اپنے بازو میں تھامے گول گھومنے لگا۔ گھومنے کے دوران وہ اونچی آواز میں یہ بول رہا تھا جس کے ساتھ حکمہ کی خوشیوں بڑے کہہ کے کمرے کے خوابناک ماحول میں گونجنے لگے۔ اب بتاؤ چکر ہے؟ سہراب نے اس کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے برابر بیٹھ کر حکمہ کے دائیں بائیں جانب دونوں بازو ٹکاتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اس پر جھکا ہوا تھا، نفاست سے سیٹ کیے ہوئے بال ماتھے پر بکھرے، دونوں کے ناک ایک دوسرے سے مس ہو رہی تھی اور سانسیں منتشر۔ حکمہ نے اس کے بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ گہری سانسیں اس کے سانسوں میں کھینچتی باری ہوتی، پلکیں اٹھائے خود پر جھکے سہراب کے وجیہ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو، اپنی ان سانسوں پر تھوڑا رحم کرو تم۔ سہراب کی آنکھوں میں ایک بار پھر خمار اترنے لگا۔ وہ آنکھیں جو اس کے چہرے کا بےتابی سے طواف کر رہی تھی پٹک کر حکمہ کے سیاہ بے خوف آنکھوں پر جا ٹھہری۔ اگر دیکھتی رہوں تو؟ حکمہ نے ہاتھ اٹھا کر اس کی داڑھی میں انگلیاں نرمی سے چلائی، آواز میں واضح اصرار تھا۔ وہ حیران کر رہی تھی سہراب کو۔ تو میں کہوں گا کہ ایک بار پھر سوچ لو۔ سہراب نے اس کا اپنا چہرہ سہلاتا ہاتھ تھام کر ہونٹ پر رکھ لیا۔ حکمہ کی انگلیوں کے نیچے ہلتے اس کے ہونٹ حکمہ کو پلکیں جھکانے پر مجبور کر گئے۔ ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکان تھی۔ اس نے ہمیں سوچ لو، لیکن تب بھی اس نے وہی کہا جو وہ سوچ چکی تھی۔ دور رہنے کا اثر تھا یا اتنے عرصے بعد قربت کا نشہ؟ وہ مستقل استحقاق بڑی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ حکمہ کی بڑی مدھم سرگوشی میں کہیں بات سن کر سہراب اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹا کر اس میں اپنی انگلیاں پھنساتا بیڈ سے لگا گیا اور اگلے ہی پل وہ دوسرا ہاتھ حکمہ کے چہرے و گردن کے درمیان رکھتا ہوا اپنی تمام تر شدتوں سے اس کے ہونٹوں پر جھکایا۔ حکمہ آنکھیں بند کرتی اپنے حالی سے اس کے ہائی نیک کو سامنے سے دبوچ کے نگاہ کے بعد شاید یہ پہلی بار ہوا تھا کہ جتنا وہ اس کے قربت کا مطمع ہوتا تھا، آج وہ بھی اتنی ہی مطمع تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں گم، ایک دوسرے کے لمس میں مکمل کھوئے ہوئے تھے۔ زندگی ان دونوں کے لیے مکمل خوشیوں بڑی ہو گئی تھی، مگر آنے والے وقت میں مزید ڈھیر ساری خوشیاں ان دونوں کی منتظر بھی تھی۔ اپنے رب کی دی ہوئی آزمائش پر وہ دونوں ہی ثابت قدم رہے، اور اللہ اپنے ثابت قدم بندوں کو نیکی کا اجر نہ دے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرشتے کو باہر آتے ہی بے احتیاط اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ فردان کے ہاتھ میں دیکھا جو انگلیاں اس کی انگلیوں میں پھنسائی، جیسے اس کے ہاتھ کو اب تقریباً قید کر چکا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔
فرشتے نے پھولتی سانسوں کے درمیان کہا، پچھلے 2 سے 3 دن سے اس کی سانس چھوٹے چھوٹے کام کرنے پر پھول جایا کرتی تھی۔ فردان جو خاموش کھڑا تھا اس کی کیفیت سرخ چہرے کا بغور جائزہ لینے لگا۔ فرشتے کو کوفت محسوس ہوئی اس کی خود پر ٹکی گہری نگاہوں سے۔ سانس کیوں پھول رہی ہیں تمہاری؟ سانس کیوں پھول رہی ہے تمہاری؟ انہیلر ساتھ لائی ہو؟ فردان نے اس کا ہاتھ بغیر چھوڑے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ماتھے پر واضح شکنوں کا جال تھا، آواز اور لہجے میں فکر۔ آپ کو کیا ہے؟ اس سے ہاتھ چھوڑیے میرا۔ فرشتے نے چہرے پر آتے بالوں کو دوسرے ہاتھ کی مدد سے غصے میں آتے ہوئے پیچھے کیا۔ اس کی آواز بھی قدرے اونچی ہوگی مگر فردان نے ذرا پورا نہ مانا تھا اس سب کا۔ مجھے یہ ہے کہ اگر بے ہوش ہو گئی تو میرے ہی سر پڑو گی رات کے اس پہر۔ خالصتاً مزاحیہ لہجے میں کہا گیا مگر نہ جانے کیوں اس بات سن کر فرشتے کی آنکھوں میں اگلے ہی ساتھ آنسو مڈائے۔ وہ شاید بہت زیادہ حساس ہو رہی تھی یا دوسری کوئی وجہ تھی مگر فردان کا لہجہ سمجھ جانے کے باوجود اس کا دل بڑھ آیا۔ کیا ہوا فرشتے؟ میں نے سب مذاق کیا تھا۔ اپنی عادت کے یکسر برخلاف اپنے کہے کی صفائی پیش کرتے ہوئے فردان نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر فرشتے کی آنکھ سے پھسلتے آنسو کو اپنے ہونٹوں کی پور پر چن لیا، اپنے انگوٹھے کی پور پر چن لیا۔ وہ آہستہ آہستہ دوریاں کم کر رہا تھا جس کو محسوس کرنے کے باوجود بھی فرشتے نے اپنا چہرہ اس کے سامنے سے پھیر لیا۔ فردان کے چہرے پر جیسے کسی نے شرمندگی کا ٹھنڈا ٹھار پانی پھینکا ہو۔ اس نے فوراً آنکھیں میچتے ہوئے مٹھیاں سہتی سے بینچ کا خود بقابو رکھنے کی کوشش کی ورنہ فرشتے کی اس حرکت پر اس کو شدید طیش آیا تھا۔ چلو اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ فرشتے کی ریشمی بالوں سے اڑتی دل فریب خوشبو اپنے اندر اتارتا فرشتے سے دور ہو گیا جبکہ وہ ابھی سر جھکائے کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ فردان چند قدم آگے بڑھا مگر جب اپنے پیچھے اس قدموں کی چاپ سنائی نہ دی تو اس نے قدر مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ اب بھی وہیں ہی کھڑی تھی۔ فردان کو بے احتیاط اس پر غصہ آیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح شاید اس کو اس بار بھی آزما رہی تھی یا کچھ اور مگر فردان یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب وہ اس سے سختی سے پیش نہیں آئے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دوسری طرف فرشتے ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کے ذرا سے نرم برتاؤ پر موم ہوتی دل و دماغ کے درمیان ہونے والی جنگ کی کشمکش میں گری کھڑی کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ دل مستقل یہ کہہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑو، تمام گلے شکوے بلا کر یہ شاندار شخص جو کہ صرف اور صرف تمہارا ہے اس کے سینے میں جا سماؤ مگر دماغ بارہا اس بات پر بزید رہا کہ اپنی عزت نفس کو اب مجروح نہ ہونے دینا۔ انسان محبت کے ساتھ ساتھ عزت کا بھی بھوکا ہوتا ہے، اس بات کا ادراک اس کو شعور بیدار ہونے پر ہوا تھا۔ فردان چند ساعتیں اپنی جگہ پر کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ وہ جیسے خود کو کمپوز کر رہا تھا تاکہ گرم دماغ اور تیز زبان آگے مزید کام خراب نہ کر سکے۔ ذہن میں لفظوں کا جال بنتا جو اس کے لیے 20 بندوں کو مار گرانے سے زیادہ مشکل ترین کام تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا فرشتے تک آیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ اتنا سب سوچنے کے بعد بھی سوال کیا تو کیا؟ اپنے سوال پر اس کا اپنا دل چاہا تھا کہ خود کا ہی سر دیوار پر کھینچ کا مار دے۔ وہ تو شکر یہ ہوا کہ اس وقت فرشتے الگ پریشان تھے ورنہ اس سوال پر تو اس کا پارا مزید بلندیوں کو چھونے لگتا۔ کیا بکواس ہے فردان، بچی ہے کیا یہ جو درد ہونے پر روئے گی؟ ویسے ہے تو بچی ہی، ویسے لعنت ہو تم پر فردان، مصفا دل بھی لگائے تو خود سے 10 سال چھوٹی بچی سے جو کہ فارغ ہے دماغ سے بالکل۔ فردان دل ہی دل میں سوچتا ہوا نچلا لب دانتوں تلے دبائے کھڑا مسلسل فرشتے کے سرخ ٹمٹماتے ہوئے چہرے اور چھوٹی ستواں ٹماٹر جیسے سرخ ہوتی ناک کو گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ خود پر قابو رکھنا اب ناممکن سا ہونے لگا اس کے لیے۔ فرشتے جو اب کہیں جا کر کچھ نارمل ہوئی تھی کوٹ کی جیب سے ریشو نکال کر اپنی مترنم آنکھوں کے کنارے صاف کرنے لگی۔ جو ہی اس نے سر اٹھایا تو فردان نے یکدم اس کا سرد بڑھتا نرم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ہاتھ چھوڑیے میرا۔ فرشتے نے فردان کی پشت کو گھوٹتے ہوئے جھنجھلاہٹ بڑے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے اور سوال کو فردان نے نظر انداز کر دیا۔ ہسپتال کے کوریڈور سے عموماً لوگوں کا گزر ہو رہا تھا اور اس وقت وہ صرف اور صرف تنہائی چاہتا تھا، یعنی وہ فرشتے اور ان دونوں کے درمیان سلگتی تنہائی۔ لوگوں کی پرواہ تو اس کو پہلے بھی نہ تھی، سو اب بھی بات وہی رہی، لیکن فرشتے کو مزید بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت سے سب کے سامنے اپنی دیوانگی کا پرچار کرتے ہوئے تبھی کسی الگ تلگ کوشش کی تلاش میں تھا وہ۔ فردان، میں نے کہا ہاتھ چھوڑیے میرے۔ فرشتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی اس کی گرفت اپنے ہاتھ پر کمزور کرنے کی کوشش کرنے لگی مگر یقیناً تمام مزاحمت کاروائیاں بے سود ہی جانی تھی۔ فردان کے سامنے چھوڑیے، فرشتے باقاعدہ دبی آواز میں چلائی۔
فردان کے آگے بڑھتے قدم اگلے ہی لمحے اپنی جگہ پر تھم گئے۔ فرشتے کی مزاحمت اب بھی جاری تھی، لیکن جب اس نے فردان کے مڑنے پر اس کی برف جیسی سردی نیلی آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھے تو جیسے خود بخود تمام مزاحمتیں دم توڑ گئی، زبان پر بھی قفل لگ گیا تھا۔ خدا کا شکر ہے فردان نے اس کی خاموش ہو جانے پر اپنا رخ واپس سامنے کی جانب کرتے ہوئے دبی آواز میں خود کلامی کی، جو فرشتے نہ سمجھ سکی کیونکہ ترکش زبان استعمال کی گئی تھی، مگر اچانک جیسے ذہن کے پنوں پر ایک بھولی بسری یاد بھٹک کر واپس آئی۔ کوریڈور عبور کرنے کے بعد ہسپتال میں بنی سامنے نظر آتی لفٹ کی جانب پیش رفت کرتے ہوئے اس نے لفٹ روکی۔ فرشتے کا ہاتھ ہنوز اس کے ہاتھ میں تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلتے فرشتے کو اپنے ساتھ لیے اندر چلا آیا۔ خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ لفٹ اس وقت مکمل حالت کے اندر آ کر فرشتے کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اس نے 10ویں فلور کا بٹن دبا دیا اور پرسکون ہوتا مسکراتے ہوئے فرشتے کی جانب مڑا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ فردان نے دونوں کے درمیان حال مختصر سا فاصلہ کم کرتے ہوئے فرشتے کا بازو کوہنی سے تھام کر اس کو لفٹ کی دیوار سے لگایا اور خود وہ ایک ہاتھ اس کے سر کے برابر رکھتا دوسرے سے اس کے کان کے لوب پر انگلی پھیر رہا تھا۔ محبت پاش والہانہ نگاہیں اس کے ہر ایک نقش کا طواف کر رہی تھی، جو سر اٹھائے بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی بڑی بات وہ کیسے بھول سکتی ہے؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرڈ، فرشتے کی زبان سے ٹوٹے ہوئے لفظوں کی صورت یہ نام ادا ہوا۔ فردان نے پہل اس کو سوالیہ نظر سے دیکھا، کان کے لوب پر چلتا ہاتھ یکدم رکا۔ ہاں میرڈ، کیا اس سے بات کرنا چاہتی ہو تم؟ فرشتے کی گال پر چپکی سنہری زلفوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے سمیٹتے اس نے بڑی احتیاط اور نرمی سے وہ زلفیں فرشتے کے کان کے پیچھے کی، ساتھ ہی سرسری انداز میں سوال بھی کر ڈالا۔ اس کے خمار کے بوجھ سے باریک ہوتی پلکیں لرز رہی تھی، آنکھیں بھٹک بھٹک کر فرشتے کے ہونٹوں پر جا ٹھہری۔ اس کی ماں سے ملنا چاہتی ہوں میں۔ فرشتے کے حلق میں آنسو کا گولہ جمع ہونے لگا، بمشکل اپنی بات مکمل کر پائی تھی وہ۔ فردان جو اس ہی کو دیکھ رہا تھا، بے احتیاط فرشتے کی گردن پر آیا کوٹ ذرا سائڈ پر کرتا اس کی گردن پر تیزی سے بیٹ کرتی شاہ رگ پر جھک گیا۔ اس کے دہکتے لمس پر اثر حواسوں پر چھا جانے والی مہک کے زیر اثر آتے ہوئے فرشتے نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھنے سے روکا اور ساتھی سے دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں کی صورت آپس میں بھیج لیا۔ وہ آنکھیں مودے فرشتے کے شاہ رگ پر اپنے ہونٹ رکھے جیسے کسی اور کی حسین دنیا میں محو سفر تھا۔ فرشتے کو اسے اتنا نزدیک محسوس کر کے نہیں مل سکتی تم ان سے؟ اس کی گردن سے ہٹتے ہوئے فردان نے فرشتے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی سے بھی مدھم لہجے میں کہا۔ فرشتے کو نہ جانے کیوں اچانک شدید رقابت کا احساس ہوا تھا فردان کے لہجے میں ترتی اپنائیت اس عورت کے لیے محسوس کر کے۔ کیوں؟ فردان جو بے خود ہوتا اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا تھا۔ فرشتے نے بے ساتھ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھویں چڑھا کر سوال کیا۔ فردان اس کی اس سادابہ ہولے سے مسکرا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں میں نہیں وہ۔ فردان نے اس کی ہتھیلی چومنے کے بعد ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا، جس کے بعد وہ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹاتا فرشتے کو کچھ سمجھنے کا بھی موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ وہ جو پہلے اس کی کہی اتنی بڑی بات پر حیران تھی اور اس کے اگلے عمل پر مزید ششدر رہ گئی تھی۔ فردان کی شدتوں پر وہ سہمی پرندے کی مانند پھڑ پھڑائی، مگر وہ خود کو سراب کرنے کا عمل جاری رکھتا فرشتے کے دونوں ہاتھ تھام کر لفٹ سے لگا گیا۔ اس وقت چھوٹی سی لفٹ میں رقص کرتی ان دونوں کی بدحال سانسوں کے درمیان لفٹ کے کھلنے کی اونچی آواز آئی۔ فردان جو مدہوش ہونے لگا تھا فوراً فرشتے کے سامنے ڈال بن کر سیدھا کھڑا ہوتا تیزی سے سامنے کی جانب مڑا۔ اس نے گراؤنڈ فلور پارک ایریا کا بٹن دبانا چاہا، مگر لفٹ کے رکتے ہی سامنے کھڑے دو ادھیڑ عمر میاں بیوی اندر چلے آئے۔ دوسری طرف فرشتے نے سر جھکاتے ہوئے فردان کی جیکٹ کو پیچھے سے مٹھی میں دبوچ کر اپنے پیر زمین پر جمائے رکھنے کی سار کی، ورنہ وہ زمین بوس ہونے کی کاغر پر تھی۔ فردان نے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے سر پر ہو کر سامنے کھڑے دونوں میاں بیوی کو اندر آنے کی جگہ دی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ لفٹ کا دروازہ زبردستی بند کر دے۔ از شی یور وائف سن؟ کیا یہ تمہاری بیوی ہے؟ اندر آنے والی خاتون جو کہ 60 سے 50 تک درمیانی عمر کی تھی، انہوں نے اشتیاق بھری نظروں سے فردان کے پیچھے تقریباً چوپی کھڑی فرشتے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ فرشتہ منہ بند کیے ہر چیز سے لاتعلق بنی کھڑی تھی۔ یس، فردان نے ایک لفظی جواب دیا۔ اسی وقت قطعی موڈ میں نہیں تھا اس کا ہنسی مذاق کرنے کا، وہ الگ بات ہے کہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا۔
ایسا لگتا ہے تم اس کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کرتے ہو، بالکل میرے شوہر کی طرح۔ انہوں نے فرشتے کو دیکھا، فکر مندی سے کہا، ان کی کہی اس بات پر ساتھ کھڑے ان کے شوہر کا باز نہیں چلا تھا کہ سر ہاتھوں میں تھام لے۔ آپ کو نہیں لگتا یہ کافی ذاتی معاملہ ہے؟ فردان نے اخلاقیات بلائے طاق رکھ کر کہا، وہ تو فرشتے اس وقت اپنے آپ میں نہیں تھے، ورنہ وہ ان خاتون کی بات سے تائید ضرور کرتی۔ معافی چاہتا ہوں بیٹا، یہ بہت زیادہ بول دیتی ہیں۔ ان کے ساتھ کھڑے آدمی نے معذرت خواہ ہوتے ہوئے کہا، وہ سمجھ گئے تھے کہ فردان کو برا لگا ہے۔ ان کی بات کا بغیر کوئی جواب دیے اس نے محض سر کو ہم دینے پر اتفاق کیا۔ اسی لمحے لفٹ کا دروازہ کھلا تھا، جس کو دیکھا وہ فرشتے کا ہاتھ تھامتا ہوا باہر نکل گیا۔ لوگوں سے پہلے لفٹ سے باہر نکلتی ان خاتون نے فرشتے کا ہاتھ تھام لیا۔ فرشتے کے اچانک رک جانے پر فردان جو ہی مڑا تو دیکھا وہ خاتون فرشتے کے کان میں نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ اس لڑکے کو کھینچ کر رکھو۔ لڑکی اس کی آنکھوں میں صاف ظاہر ہے کہ یہ دیوانہ ہے تمہارا، مگر تم پر ہی اپنی چلاتا ہے، تم اس کو ترساؤ، اپنا عادی بناؤ۔ میں نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ انہوں نے فرشتے کو اپنی طرف سے اچھا مشورہ دیا تھا، لیکن ان کو کوئی بتاتا تو کہ وہ پہلے ہی عادی ہو چکا ہے اس کا۔ جی ٹھیک ہے۔ فرشتے کے لبوں کے کنارے اس حال میں بھی ان کی بات سن کر مسکراہٹ میں ڈال گئے۔ اس کا جواب سن کر وہ خاتون فرشتے کی جانب مسکراہٹ اچھال کر آنکھ مارتی ہوئی واپس لفٹ کی جانب چل دی، جہاں ان کا بیچارہ شوہر کھڑا ترسی ہوئی نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوتے ہی فردان اس کا ہاتھ تھامتے اپنے ساتھ گھسیٹتا سیٹ اپنی کار کی جانب چلایا۔ کیا کہہ رہی تھی تمہیں وہ؟ کار کے دروازے سے فرشتے کی کمر پن کرتے ہوئے فردان نے فرشتے کو حشمگین نظروں سے دیکھا، سوال کیا۔ خود وہ اس کے سامنے سایہ بنا کھڑا فرشتے کے دونوں طرف کار پر اپنے ہاتھ ہتھیلیوں کی مدد سے ٹکا گیا۔ وہ اس کو شدید برا لگا تھا فرشتے کا اس خاتون سے بات کرنا۔ آپ کی پہلی بیوی مر گئی ہے اور آپ نے اتنی آسانی سے مجھے بتایا ہے وہ سب۔ فرشتے نے فردان کے سوال کے جواب میں جو بات کہی تھی اس کو سن کر فردان کی آنکھوں میں حیرت اتری تھی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ حیرت اور بے یقینی میں ڈوبا ہوا لہجہ تھا اس پل اس کا۔ دماغ تو میرا اب ہی ٹھیک ہوا، کس قدر بے حس اور احساس حاری انسان ہے اب۔ کوئی اپنی بیوی کے مرنے کی خبر اس قدر آسانی سے کیسے بتا سکتا ہے؟ فرشتے الٹا اس کی حیرت پر حیران ہوتے ہوئے گویا ہوئی، ساتھ ہی دل میں خود کو بھی ملامت کی کہ کچھ دیر قبل وہ ایک مری ہوئی خاتون سے حسد محسوس کر رہی تھی۔ کون بیوی؟ کون سی خبر؟ کیا بات کر رہی ہو تم فرشتے؟ ایک دوست کی باری خوبصورت آواز میں پکارا گیا۔ حالی اپنا نام فرشتے کو ہمیشہ کسی ساز کی طرح معلوم ہوتا تھا، جس کو سن کر دل چاہے کہ بس سنتے ہی جاؤ، اور وہ پکارتا ہی رہے۔ آنکھیں میچ کا فرشتے نے اپنے بدلتے تاثرات پر قابو پایا۔ میرڈ کی ماں، آپ کی پہلی بیوی مسٹر ڈین، کتنی حیرانی کس بات کی ہے آپ کو؟ فرشتے نے آنکھیں کھولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایک لفظ چبا چبا کر زبان سے ادا کیا، جبکہ دوسری جانب فردان کی آنکھوں میں حیرت کی جگہ اب بے یقینی نے لے لی، لیکن وہ ہلکے ہلکے تمام معاملات سمجھ گیا تھا۔ اس کو یاد آیا وہ دن جب ووڈ ہاؤس میں میرڈ کی کال آئی تھی۔ ہاں میرڈ، ہاں 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 میرڈ کی ماں، ہاں ہاں ہاں۔ فردان پہلے اس کی بات سن کر حیرت میں مبتلا ہوتا فرشتے سے دور ہو کر آنکھیں سکڑے اس کو دیکھنے لگا۔ اس کے بعد جو وہ ہنسنا شروع ہوا تو شاید ہی کبھی اتنا ہنسا ہو۔ بیچارہ شاید صدمے سے نڈھال ہو رہا ہے، کتنا ہنس رہا ہے، لیکن دیکھو تو کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے اس سے ہنستے ہوئے۔ اس کے دانت اتنے سفید ہیں، کون سا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہوگا؟ خیر مجھے اس سے کیا، میرے اپنے بھی بہت پیارے ہیں۔ اف یا توبہ ہے میری بھی، ایک مری ہوئی عورت سے رقابت محسوس کر رہی تھی میں، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ فرشتے نے دل ہی دل میں سوچا، جبکہ فردان اب کافی حد تک نارمل ہوا کھڑا نچلے ہون کا کنارہ دانتوں تلے دبائے خود کو گھورتی فرشتے کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کہاں سے سوچتی ہوئی یہ سب؟ اس نے سوال کیا جس کا جواب فرشتے کے پاس نہ تھا، سو وہ خاموش رہی۔ اگلے ہی پل اس کی کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو ڈالتے فردان نے فرشتے کو اپنی جانب کھینچا، جو کسی سوکھی ٹہنی کی مانند فردان کے کشادہ سینے سے جا ٹکرائی۔ وہ مجھ سے 10 سال بڑی تھی اور سہراب کے دور کی رشتہ دار 7 سال قبل ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرڈ کو جنم دیتے ہوئے تب میں اور سہراب ترکی میں رہتے تھے، تو تب سے میرڈ بالکل ہمیں اپنی اولاد کی طرح عزیز ہے، اور اس دن وہ مجھے بھائی بول رہا تھا، بابا نہیں۔ فردان نے فرشتے کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے پوری تفصیلاً اس کو بتائی۔ تو یہ بات آپ نے اس دن کیوں نہیں بتائی مجھے، جب میں آپ کو اس کا باپ سمجھ رہی تھی؟ فرشتے کو بے اختیار میرڈ کے لیے افسوس ہونے لگا، لیکن ساتھ ہی فردان پر غصہ بھی آیا، بلا بچہ اتنے آنسو برباد کیے، کیونکہ تب میں نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ فردان نے کندھے اچکاتے ہوئے سرسری لہجے میں جواب دیا،
جبکہ فرشتے اس کے خود سے بے حد نزدیک نظر آتے دلکش چہرے کو دیکھ کر تلخی سے مسکرا دی۔ تو اب بھی ضروری کیوں سمجھا؟ اس نے نظریں پھیر لی۔ فردان نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کا فرشتے کا چہرہ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان پکڑتے ہوئے واپس اپنی جانب کیا۔ اس کی گہری سانسیں فرشتے کو پلکیں جھکانے پر مجبور کر گئی، کیونکہ اب محبت جو ہے تم سے۔ اس نے جھک کر فرشتے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ فرشتے نے بھی جواباً برف اور آسمان کے ملاپ سے بنی ان نیلی آنکھوں میں جھانکا۔ صرف محبت کافی نہیں، فرشتے کا لہجہ اس بار اٹل تھا، جس کو سن کر فردان کے لبوں کو مبہم مسکراہٹ نے چھوا۔ تو کیا چاہیے تمہیں؟ انداز ایسا تھا کہ سیدھا سادہ سوال بھی زومانی لگنے لگا۔ فرشتے کے رخسار اس کی بات سن کر ٹمٹما اٹھے۔ وہ فردان کی گرفت میں بے احتیاط مچلی۔ چھوڑی، مجھے دور ہٹ کر بات کرے۔ دور ہوں؟ فرشتے دانت کچکاتے ہوئے گویا ہوئی، جبکہ وہ اس کی کسی بھی حرکت یا بات کو ہاتھ میں لائے بغیر محظوظ ہوتا ہوا مسکرا کر فرشتے کے گال سے اپنا گال سہلانے لگا تھا۔ فرشتے کے پورے جسم میں جیسے سنسنی دوڑ گئی اس کی اس حرکت پر۔ فرشتے نے چیختے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دانت اس کی ہتھیلی پر گاڑ دیے۔ جنگلی بلی فردان اس کے کان میں سرگوشی کرتا جواباً اس کے گال پر اپنے دانت گاڑ چکا تھا۔ فرشتے نے فوراً اپنے دانت اس کے ہاتھ سے ہٹائے، کیونکہ وہ لمحہ بلمحہ اس کے گال پر دباؤ بڑھا رہا تھا۔ چھوڑی، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ روحانی انداز میں گویا ہے۔ فردان اس کے گال سے دانت ہٹاتا وہاں اپنی پوری شدت سے لب رکھتا اس سے دور ہو گیا۔ چھوڑ دیا اور کوئی نشان بھی نہیں ہے، لیکن یہ دیکھو کتنے عرصے لگے گا تمہیں بڑا ہونے میں جنگلی بلی۔ فردان نے اپنا ہاتھ فرشتے کے سامنے کیا، جہاں گول سا دانتوں کا نشان سفید جلد پر گڑا ہوا تھا، اور اس نشان پر ارد گرد اتنی سرخی تھی جیسے ابھی خون ابل پڑے گا۔ بڑی ہو گئی ہوں تبھی تو اندازہ ہوا ہے اب ہر ایک چیز کا۔ فرشتے کی آواز بے احتیاط پست ہوتی چلی گئی۔ فردان نے خمار زدہ نگاہوں سے اس کا چہرہ تکتے ہوئے گلابی خون کے کنارے پر انگوٹھا پھیرا۔ کسی بات کا اندازہ ہو گیا تھا تمہیں؟ کس بات کا اندازہ ہو گیا تھا تمہیں؟ فردان نے فرشتے کے کان میں سرگوشی کی۔ یہی کہ محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی چاہیے ہوتی ہے فردان، جو آپ نہیں کرتے میرے۔ فرشتے نے نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے کہا۔ فردان اس کی بات پر ٹھٹکا فرشتے کو دیکھنے لگا۔ یہ غلط فہمی تمہیں کیوں کر ہوئی کہ میں تمہاری عزت نہیں کرتا؟ تم نے اپنا نام دیا ہے، میں نے میری عزت ہو تم، اور اپنی عزت کی عزت کو نہیں کرتا۔ فردان کو خود اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کتنی گہری باتیں کر رہا ہے اس وقت۔ اگر فرشتے کی آنکھوں پر ناراضگی کی پٹی نہ ہوتی تو وہ بھی حیران ہو جاتی اس کی زبان سے ادا ہونے والے ان الفاظ کو سن کر۔ آپ کو اگر یاد ہو کہ صاحب نے مجھے دھکا دیا تھا، اس دن میں زمین پر گری تھی، بالکل اسی ہی طرح جس طرح آپ میری نظر سے گر گئے تھے۔ فرشتے نے جیسے اس کے سماعتوں میں زہر گھولا تھا، وہ ساکت کھڑا بنا پلکے جھپکائے اس کو دیکھتا رہا۔ میں پچھتا رہا ہوں تم سے شادی کر کے، یہ آپ کے ہی الفاظ ہیں مسٹر ڈینائٹ۔ جب یہ سب کہا آپ نے تب کہاں غائب ہو گئی تھی وہ عزت جو آپ میری کرتے ہیں؟ فرشتے نے دھیمے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ اس وقت اپنی عمر سے دو گنا زیادہ بڑی اور بردبار ظاہر ہو رہی تھی۔ فردان کے ہونٹ خود بخود اس کو دیکھتے ہوئے پینچتے چلے گئے۔ اس کو سمجھنا ہے کہ اب جواب میں کیا کہے۔ اچھا چلیے، میں آپ کے لیے آسانی کر دیتی ہوں۔ آپ عزت چھوڑی، وہ محبت ہی بتا دے جو آپ مجھ سے کرتے ہیں کہ وہ کہاں چلی گئی تھے جب مجھے زمین بوس کیا تھا آپ نے؟ فرشتے نے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے خالصتاً تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ سنہری آنکھیں فردان کے لمحہ بلمحہ سرخ ہوتے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ مجھے غصے آ گیا تھا تب۔ فردان نے جیسے اپنی غلطی پر پردہ ڈالنا چاہا۔ وہ فرشتے کو اس دن کے بارے میں زیادہ معلومات فراہم کیے بغیر سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ غصہ آزمائش ہے محبت کے لیے، اس ہی کے دوران آزمایا جا سکتا ہے محبوب کو کہ وہ محبت کرتا ہے یا وقت گزاری، الفاظ ہے یا زہر۔ فردان کی سانسیں ایک بار پھر غصے کی شدت سے پھولنے لگی۔ مزید کچھ کہتا تو اس زبان نے کام خراب ہی کرنا تھا اس کا۔ اور میں نے آپ کی محبت کو آزما کی، یہ محبت نہیں وقت گزاری ہے۔ فرشتے فردان کو خاموش کرا دیکھ مزید بھی آگے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر وہ اس سے پہلے اس کی قوت گفتار ہی اس سے چھین گیا۔ فردان فرشتے کے چہرے پر جھکا اس کے آنے والے کئی لمحات تک اس کی سانسوں پر قابض ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فرشتے کے لیے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی یہ سب غیر متوقع ثابت ہوا۔ فردان نے ہر بار کی طرح اب بھی اتنی تیزی سے کیا تھا
کہ فرشتے کچھ سمجھ نہ سکی، مگر اس کی باری پرتپش سانسوں کو اپنی مدھم سانسوں سے الجھنے کے دوران وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب اس کو کیا کرنا ہے۔ فردان فرشتے کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامے کھڑا، آنکھیں مودے اپنی تمام تر معرفتگیاں اس پر لوٹا رہا تھا۔ فرشتے نے بھی خود سپردگی عالم میں اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اپنے سینے پر بندھے ہاتھ فردان کی گردن کے پیچھے باندھے وہ ایڑیوں پر کھڑی ہوتی اس کی شدتوں میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ فردان کے لیے اچانک یہ سب کافی غیر متوقع تھا۔ وہ اگلے ہی پل فرشتے سے دور ہوتا، اس کے دہکتے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکا گیا۔ دونوں کی سانسیں باری ہو رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا اب جب بھی ہم دونوں کے بیچ کوئی بھی آرگیومنٹ ہوا تو میں یہی کروں گا۔ بات کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ میرا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور تم راضی بھی فوراً ہو جاتی ہو۔ فردان فرشتے کی قربت بڑھانے کو کوئی اور ہی رنگ دے چکا تھا۔ اس کی مسکراتی سرگوشی میں کی گئی بات سن کر فرشتے خاموش کھڑی آنکھیں باندھ کیے جیسے یہ سب محسوس کر رہی تھی، گویا سب آخری بار ہو۔ فردان کی چہرہ جلساتی سانس سرد موسم بے حد بلی لگ رہی تھی، مگر عزت نفس سے زیادہ نہیں۔ اس کی حالت سرخ چہرہ اور اکھڑتی سانسوں کو دیکھا فردان کے لب متبسم ہوئے۔ اس نے بے تابی سے جا کر کی جیب سے کار کی چابی نکالی، جبکہ دوسرا ہاتھ سے فرشتے کی پوچھ سے ہلاتے ہوئے اس نے فرشتے کے جوڑے میں قید بال اس کی کمر پر بکھیر دیے۔ فرشتے نے ماحول میں گونجتی نئی آوازیں جو گاڑی کا دروازہ کھلنے کی تھی ان پر آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ والہانہ نظروں سے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ فرشتے کے ضبط کی شدت سے سرخ شہد رنگ سنہری آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ نہ جانے اب دوبارہ کب وہ دیکھ سکے گی ان گہری نیلی آنکھوں کو، خود کو یوں تکتے ہوئے دیکھ سکے گی بھی یا نہیں۔ کچھ بھی طے شدہ نہ تھا اب۔ یہ محبت نہیں، میں غلط تھی جو یہ سمجھی کہ آپ نے کبھی مجھ سے محبت کی۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ محبت محض ہارمونل اٹریکشن کا نام ہے۔ یہ 100% درست تھا، مگر آپ کے لیے آپ کو مجھ سے ہارمونل اٹریکشن ہی ہوئی۔ فردان مصطفیٰ ہاں، فرشتے یوسف کو محبت ہوئی ہے آپ سے۔ ہر بار آپ نے مجھے اپنے لیے استعمال کیا، کبھی آپ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میں کیا محسوس کرتی ہوں، کیا ہے میری رائے اس حساب کے متعلق۔ کبھی آپ نے مجھے اتنی اہمیت ہی نہیں دی۔ اس کی گردن پر ہاتھ نکالتی وہ فردان سے چند قدم دور ہو کر کھڑی ہو گئی، گال پر لڑکتے آنسو ہاتھ کی پشت سے رگڑ ڈالے۔ وہ بھی کہہ رہی تھی، شاید ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، مگر محبت فرشتے یوسف کے ساتھ فردان مصطفیٰ کو بھی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ خیال نہ کر سکا۔ فردان کو خاموش دیکھ کر فرشتے نے آگے بولنا شروع کیا۔ آپ نے کہا تھا کہ محبت راس نہیں ہے آپ کو۔ ارے آپ کو نہیں، محبت تو مجھے راس نہیں ہے۔ خیر جو بھی تھا سب ختم، یہ آخری بات ہے جو آپ میرے نزدیک آئے۔ مجھے چھپا، مجھے محسوس کیا اب مزید خود کو بے مول نہیں کروں گی، آپ کے پیچھے طلاق یا خلا نہیں مانگوں گی۔ میں آپ سے آپ کے نام پر تا عمر بیٹھی رہوں گی، کیونکہ آپ کے بعد محبت اب ہو ہی نہیں سکتی، اور ایک نیا رشتہ قائم کرنے کے لیے عزت کے ساتھ محبت بھی ضروری ہے۔ ایک اور کھوکھلا رشتہ بنا کر میں خود کو برباد نہیں کروں گی۔ خیال رکھیے کہ اپنا، اب میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ فرشتے اپنی بات مکمل کرتی من بڑھ کے ہوتے قدم اٹھاتے ہوئے ہسپتال کی جانب بڑھ گئی۔ پولیس رات کے جیسا سفر تھا جو اب شاید تنہا ہی طے کرنا تھا اس کو، جبکہ فردان سن بت بنا بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا کھڑا لمحہ بہ لمحہ خود سے دور جاتی فرشتے کو دیکھتا رہا۔